اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں راجہ نجابت صاحب کی کہ انہوں نے آج جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اور تحریک آزادی کے حوالے سے اور سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور میں یاسمین ڈار صاحبہ جو یہاں تشریف فرما ہیں، جو اپنے ایک خاص قسم کا کردار ادا کر رہی ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے، میں ان کی بھی مشکور ہوں۔ اور میری انتہائی محترم میری بہن تقدیس گیلانی صاحبہ ہیں، اور سینئر وزیر خواجہ فاروق صاحب، اور اسی طرح جو اسٹیج پہ بھی اور میرے سامنے پنڈال میں بھی جو لوگ اور اسٹوڈنٹ اور خواتین حضرات جو ہیں، تو بہت شکریہ جی آپ سب کا۔ تو کشمیر پہ ہم لوگ بھی بچپن سے لے کے اس ٹائم تک کشمیر پہ ہم سپیچز بھی سنتے ہیں، کشمیر پہ بات بھی ہوتی ہے، تحریک آزادی کے حوالے سے مختلف قسم کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تحریک آزادی کے لیے کشمیری اپنا رول ادا نہیں کر رہے یا پاکستان اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، لیکن 76 سالوں سے اس کا حل ممکن نہیں ہو سکا۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آج یہ جو محفل ہے، یہ جو پروگرام ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کیونکہ آج یاسمین ڈار صاحبہ یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیریوں کی آواز کو پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص UK میں ان کی آواز بنتے ہیں، ان کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی تکالیف کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، اور اس کی آزادی کے لیے ایک شمع جلانے کی، ایک دیا جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے پھر یہی درخواست کروں گی کہ مسئلہ کشمیر اگر 76 سال سے مسئلہ ہے تو اور 76 سال بھی مسئلہ ہی رہے گا، جب تک اس پر سنجیدہ قسم کی کاوشیں ہم کشمیری یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی، اور پاکستان جو ہمارا وکیل ہے، جب تک سیریس قسم کی کوششیں کاوشیں ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور اسمبلی سے باہر بھی سنجیدہ کوششیں ہم نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ ہی رہے گا۔ اگر اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھانا ہوگا۔ آج کا دور بہت آسان ہے، مسئلہ کشمیر کو آگے لے کے بہت آسان ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ پوری دنیا کنیکٹ ہو چکی ہے، تمام طاقتیں ایک دوسرے سے جڑ چکی ہیں، تمام کمیونٹی ایک دوسرے سے جڑ چکی ہے۔ کہیں بھی کوئی پتہ ہلتا ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی تو دوسرے کونے پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کونے میں کیا مسئلہ ہے اور کس کونے میں کیا تکلیف ہے، کس کونے میں کیا پرابلم ہے، کس میں کہاں جنگ ہو رہی ہے، کہاں امن ہے، کہاں حقوق کی تحریک چل رہی ہے، کہاں مسائل پر بات ہو رہی ہے۔ تو اس دور سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں بھی اپنی اس تحریک آزادی پہ سنجیدہ قسم کی کاوشیں کر کے پوری دنیا کے سامنے اس مسئلے کو لانا چاہیے، تاکہ یہ جو مسئلہ 76 سال سے لٹکا ہوا ہے، وہاں پر ہمیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے نا، ہم تو آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ ہمارے اس پار، جو کشمیر کے اس پار، جو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کی جو وہاں فوج تعینات ہے، جو بندوقوں کے سائے میں جی رہے ہیں، اس آزادی کی قیمت کوئی ان سے پوچھے، اس درد، اس تکلیف کس کب سے گزرتے ہیں، یہ کوئی ان سے پوچھے۔ ہم لوگ تو صرف تقریریں کرتے ہیں، ہم صرف سپیچز کرتے ہیں، ہم صرف باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ
عملی طور پہ مسائل کا شکار ہیں، وہ عملی طور پر آزادی کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ آزادی کی قیمت آخر کب تک وہ ادا کریں گے؟ کب تک اپنا خون وہ ناحق بہائیں گے؟ کب تک اپنی عصمتوں کی، اپنی عزتوں کی قربانی وہ دیں گے؟ تو اس معاملے کو خدا را بحیثیت کشمیری قوم ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت جو ہے اس پر اہم مسئلہ اس کو سمجھتے ہوئے، اپنی پہلی ترجیح اس کو سمجھتے ہوئے اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، تاکہ پوری دنیا کو ہم یہ دکھا سکیں کہ وہاں جو کشمیری بیٹھے ہیں ان کے معاملات اور ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی آس، ان کی امیدیں کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو پھر جا کے کوئی سیریس قسم کی اس پہ کوشش اور کاوش ہوگی تو پورے خطے کے اندر امن ہوگا اور کشمیریوں کو بھی آزادی نصیب ہوگی۔ تو بہت وقت لے لیا، تو تھینک یو جی، بہت شکریہ۔